جی ویلکم بیک ونس اگین جاگو دنیا. آپ دیکھ رہے ہیں سندس جمیل اور فاروق حسن کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان صاحب اینڈ اف یو وانٹ یو کین کال ان. یو مور دین ویلکم. خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کرنٹ حالات کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ لوگ تو ڈیٹس دے رہے ہیں اس حکومت کی, کچھ کہتے تھے جی مارچ میں چلی جائے گی, پھر کہتے تھے جولائی, پھر کہتے ہیں جی اگلے سال جنوری میں. آپ کیا پولیٹیکل سینیریو فیوچر کا کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ہماری پارٹی کو تو بڑا سوٹ کر رہا ہے. جتنی زیادہ دیر یہ گورنمنٹ رہتی ہے ہماری پارٹی تو تیزی سے بڑھ رہی ہے, ممبرشپ بڑھ رہی ہے, پارٹی میں لوگ آ رہے ہیں کیونکہ لوگ تنگ آ گئے ہیں, لوگ مایوس ہو گئے ہیں ان سے, تو ہمیں تو فائدہ ہے. لیکن پاکستانیوں کو بہت نقصان ہے اس وقت. کبھی بھی میں نے اتنے برے حالات لوگوں کے نہیں دیکھے. ایک ابھی سروے آئی تھی ٹی وی پہ اناؤنس ہوئی تھی کہ 5 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو وہ اور ان کے بچے کئی مہینے میں کئی دن کھانے کے بغیر جاتے ہیں. یعنی غربت بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, ایک امید ختم ہوتی جا رہی ہے عام لوگوں کی جو خودکشیاں کرتے ہیں. جب امید ختم ہو جاتی ہے تو انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے جو یہ ہوا ہے, بچوں کو مار دیتے ہیں. تو یہ جو آج حالات ہیں اور یہ جو ہماری آزادی نہیں ہے, یعنی کہ ہمیں جو جس طرح یہ امریکی جس طرح ہمیں رکھ رہے ہیں کہ ہم ان کی جنگ بھی لڑیں. آج پاکستان کا ڈیفنس بجٹ یہ ہے کہ ہم اس پاکستان کی غریب قوم امریکہ کی جنگ کو سبسڈائز کر رہے ہیں. خان صاحب فیوچر کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ فیوچر پولیٹیکل سیٹ اپ ابھی نیئر فیوچر میں کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو میں پہلے تو میں یہ کہوں کہ یہ جو مایوسی ہے یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ حکومت پورا اپنا پیریڈ کرے گی, اس لیے کہ ہر مہینے کوئی نیا کرائسس آ جاتا ہے. اور سب سے بڑا اس وقت کرائسس یہ ہے کہ حکومت کے جو ان کی ٹاپ کی عادت ہے وہ اپنے احتساب کو بچانے کے لیے اپنا احتساب, کیونکہ وہ اپنا احتساب کرنے کی کوشش نہیں کر رہی, اور وہ سپریم کورٹ سے ایک کلیش آنے والا ہے. آپ امیڈیٹ پولیٹیکل فیوچر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آج کل اسٹیگننسی سی آئی ہوئی ہے کہ پولیٹیکل فورسز کس طرح موو کریں گے نیئر فیوچر میں. اور دوسری چیز آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج بی بی کی برتھ ڈے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی, تو یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر بی بی آج زندہ ہوتی تو آپ کے خیال میں یہ پولیٹیکل سینیریو ڈفرینٹ ہوتا؟ دیکھیں پہلے تو اسٹیبلٹی کیوں ہے؟ اسٹیبلٹی اس لیے کہ اپوزیشن ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ سب کو مل گیا, ایک کسی کو پنجاب, ایک میں پھر سے کہہ رہا ہوں پنجاب کسی کے ہاتھ میں. اسٹیبلٹی نہیں اسٹیگننسی ہے. لیکن جو اگر تھوڑی بہت اسٹیبلٹی ہے تو وہ اس لیے ہے کہ سارے سب آرام سے اپنے علاقوں میں یعنی کہ بندر بانٹ ہوئی ہے. میں پھر سے بلوچستان اسمبلی کی بات کرتا ہوں کہ وہ جو جمہوریت ہے وہ کیسی جمہوریت ہے کہ سارے کے سارے ممبرز وزیر بن گئے, صرف ایک جو نہیں ہے وہ دبئی بیٹھا ہوا ہے. سر اور ایک اور کو ابھی برطرف کیا گیا ہے بلوچستان کے وزیر. تو اس لیے لیکن کرائسس ٹو کرائسس جاری ہے. دیکھیں نا, ایک ابھی سپریم کورٹ میں سوئس کیسز چل رہے ہیں اور یہ بہت بڑا کرائسس آنے والا ہے. اب یہ فرینچ سبمرین کا آ گیا کرائسس آصف زرداری کے اوپر, یہ بہت بڑا کرائسس ہے کہ وہاں کے جج نے کہہ دیا کہ رشوت دی گئی, کک بیکس کا جو کیس, کروڑوں ڈالرز کی اس غریب قوم کی, یعنی کہ وہ پیسے رشوت دی گئی, تو وہ آ گیا. تو وہ کرائسس اگر یہاں اپوزیشن ہوتی تو ابھی تک جینوئن اپوزیشن ہوتی تو یہ سبمرین ڈیل کے اوپر ہی گورنمنٹ گر جاتی. اس کے بعد جو روڈ میپ کوئی نہیں ہے اکنامک, یعنی اکانومی کیسے ہے کہ جی یا قرضے لو یا عوام کی کمر توڑ دو اور ٹیکس لگا کے, اور یا پھر بھیک مانگو. یہ تو کوئی اکنامک پالیسی نہیں. کتنی ڈیٹ دیں گے, کیا ڈیٹ دیں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جائے گی کرائسس ٹو کرائسس, جب تک کوئی ایک کرائسس پہ پھنس جانا ہے, لو آؤٹ آف پروپورشن نہیں ہو جاتا, اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی کرائسس. اور مجھے کوئی پتہ نہیں ہے سپریم کورٹ کا یہ جو ہو رہا ہے, یہ جب اب جس طرح اس کو روک رہے ہیں سپریم کورٹ کو, اور ہر دوسرے دن گورنمنٹ سٹانس بدلتی ہے, یا نیب کے ہیڈ بدلتی ہے, یا پروسیکیوٹر بدلتی ہے, یہ کہیں نہ کہیں اس کا ڈیڈ لاک آ جانا ہے. اور پھر امیڈیٹ فیوچر میں پولیٹیکل سین کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کون سے فورسز موو ان کریں گے؟ میں تو ایک ہی چیز دیکھ رہا ہوں اس کرائسس سے, اور میں اب سے نہیں, میں سال سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ جب این آر او کو ہٹایا گیا تھا اصول گورنمنٹ کو ریزائن کرنا چاہیے تھا اور الیکشنز پہ جانا چاہیے تھا. تو ہم کم از کم یہ کرائسس یہ نہ دیکھتے اسٹیگنیشن, جو ایک قسم کا ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے. اب یہ ڈیڈ لاک کدھر تک جاتا ہے, اور اس ایک رکاوٹ ہے بہت بڑی, گورننس سسٹم افیکٹ کر رہی ہے, ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. گورنمنٹ کے پاس ٹائم ہی نہیں اور کچھ کام کرنے کا سوائے اپنے آپ کو بچانے کا. اس لیے
ایونچولی اس کرائسس سے ہم مڈ ٹرم الیکشن سے نکلیں گے. بی کے حوالے سے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر بی آج ہوتی تو آپ کے خیال میں پولیٹیکل سینیریو کوئی ڈفرینٹ ہوتا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اب 2 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، کوئی ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ کس نے بیوی کو مارا، کوئی پاکستان نے اپنی کرمنل انویسٹیگیشن نہیں کی. یو این کی رپورٹ تو آ گئی اور یو این کی رپورٹ نے کیا کہا کہ انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان کو کرمنل انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. تو سب سے شرمناک بات تو یہ ہے، یا تو کوئی اور گورنمنٹ ہوتی اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہ پاور میں ہوتی، لیکن اپنی گورنمنٹ بھی پاور میں ہے اور ابھی تک کوئی ہمیں کسی کو نہیں پتا کیا ہوا. صحیح اتنا پتا کور اپ ہوا ہے لیکن یہ نہیں پتا کون ذمہ دار تھا. اور سینیریو ڈفرینٹ ہوتا اگر بی آج زندہ ہوتی؟ بالکل سینیریو ڈفرینٹ ہوتا کیونکہ بی 2 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکی تھی ویژن ان کی، اور اب تک ان کی جو ٹریننگ ہو چکی. دیکھیں نا پہلی دفعہ جب بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر بنی تو ان کی پہلی نوکری پرائم منسٹرشپ تھی. ٹھیک. اور اب اس پرائم منسٹر میں بے نظیر میں اور اب میں بہت فرق ہونا تھا. خان صاحب پی سی بی کے ساتھ بھی آپ آج کل میرے خیال میں کچھ کر رہے ہیں، اس حوالے سے چاہوں گا کیونکہ بہت سے لوگوں کی یہ ایکسپیکٹیشن بھی ہے کہ جو کرکٹ میں آپ نے ایک لیجنڈ ہیں آپ، اور ورلڈ کپ آپ نے پاکستان کو جتوایا، اس کے بعد آج کل جو کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے، مطلب میں تو اس بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، ایک تماشا لگا ہوا ہے. تو یہ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے کچھ کر رہے ہیں، پی سی بی کے ساتھ کوئی رول ادا کر رہے ہیں؟ نہیں، میرا پی سی بی سے کچھ نہیں کر رہے ہیں. اور ایک ایڈ آپ کا ہم نے بھی ایکچولی دیکھا تھا، اس حوالے سے میں جاننا چاہتا کہ وہ پتہ نہیں آپ نئے ٹیلنٹ کی تلاش کا ایڈ ہے، اس میں آپ بالکل اسی طرح لگے ہیں جس طرح 92 میں جب آپ ورلڈ کپ جیتے تھے، کیپ پہن کے آپ آتے ہیں اور پھر وسیم اکرم بھی آتے ہیں. اس حوالے سے پوچھا تھا. نہیں، وہ تو ٹیم کو صرف ورلڈ کپ کی جو ٹیم جا رہی ہے اس کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کا ایک ایڈ ہے کہ وہ جو قوم نے ان سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں اس پہ رہیں، کیونکہ ورلڈ کپ آ رہا ہے اگلے سال ورلڈ کپ ہے اگلی سردیوں میں، تو اس کے لیے ہے. نہیں، میرا کوئی پی سی بی سے کنیکشن نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آگے اس وقت پالیٹکس اتنی تیزی سے ہماری پارٹی بڑھ رہی ہے کہ فل ٹائم اس پہ ہوں. پھر شوکت خانم دوسرا کراچی میں، ویسی شوکت خانم، پھر نمل یونیورسٹی نمل نالج سٹی، بہت بڑا پروجیکٹ ہے. تو اس میں میرے پاس کرکٹ کے لیے اس وقت نمل کے حوالے سے وہی میں بات کری تھی. عمران خان صاحب، ینگسٹرز دے لک اپ ٹو یو، اور جب تعلیم کی بات آتی ہے تو انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں شاید اس طریقے سے تعلیم پر نہیں زور دیا جاتا. غریب انسان کا بچہ جو ہے اس کی رسائی اچھے یونیورسٹیز تک نہیں ہے. نمل یونیورسٹی جو میاں والی کے اندر بنی ہے ریموٹ علاقے میں، مطلب از اے ہیوج اچیومنٹ. اور بریک پہ ہم یہی بات کرتے ہیں بریڈفورڈ کی اس کو ڈگری اسپانسر ہوگی، مطلب اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ کیا ہے. 6 لاکھ روپے میں. دیکھیں، میں بریڈفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر ہوں. واحد یہ میں پاکستانی ہوں جس کو ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی کا چانسلر ایک رول ماڈل ہوتا ہے، ہینڈز آن نہیں ہوتا. لیکن میں جب بنا تھا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ میری مدد کریں کہ میں ایک ریموٹ ایریا میں اور بڑا خوبصورت علاقہ ہے ادھر ایک یونیورسٹی بناؤں. اور انہوں نے میری پوری مدد کی. بریڈفورڈ یونیورسٹی نے ٹیکنیکل بیک اپ انہوں نے دیا، اور آج ہم نے جو یونیورسٹی شروع کی ہے یہ ابھی ابتدا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہاں بیٹھ کے 70% جو اسٹوڈنٹس ہیں نمل یونیورسٹی میں اس وقت اسکالرشپ پہ، یعنی غریب انسان کا بچہ پڑھ سکتا ہے. 70 ساری تقریباً غریب گھرانوں کے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 60 لاکھ کی ڈگری ہے بریڈفورڈ یونیورسٹی میں 3 سال میں، وہ وہاں بیٹھ کے تقریباً 70% مفت اور باقی سبسڈائز یا 6 لاکھ. اچھا خان صاحب، آخری سوال بیفور وی وائنڈ اپ. الطاف بھائی سے آپ کے معاملات طے پا گئے، آپ کی بڑی اسٹرانگ کنفرنٹیشن ہے کہ ہم بیان بازی سنتے تھے جی کیس ہوگا، یہ ہوگا، پھر کراچی جانے پہ پابندی، وال چاکنگ، وہ مسئلے حل ہو گئے. دیکھیں، میرا تو کوئی الطاف حسین سے ذاتی لڑائی کبھی بھی نہیں تھی. ہمارے 10 لوگوں کو گولیاں لگی 12 مئی کو، اور میں نے فیصلہ کیا کیونکہ الطاف حسین کا ٹوٹل کنٹرول ہے پارٹی پہ، میں نے فیصلہ کیا کہ میں انگلینڈ میں جا کے کیس کروں گا. اور وہ کیس کبھی بھی میں اس سے پیچھے نہیں ہٹا. وہ کیس ہے، لیکن کیس جب آپ عدالت میں جاتے ہیں تو آپ جب تک آپ کا کیس فل پروف نہ ہو آپ عدالت میں نہیں جاتے. یعنی کہ ہمیں جب تک ہمارے پاس وٹنسز نہیں ہوں گے ہم کیس جیت سکیں گے، ہم عدالت میں انتظار کریں گے. تو یہ کیس ختم نہیں ہوا، آپ وٹنسز کا ویٹ کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. بھی ادا کرنا ہے میسج لے لو یوتھ کے لیے، میسج کوئی چھوٹا سا جلدی سے. میں یوتھ کا، میرا ہمیشہ وہ میسج قرآن کی آیت رہتی ہے جو یوتھ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا
जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश न करे। बिल्कुल, दिस वाज द वन एंड ओनली इमरान खान, ओनली ऑन जागो दुनिया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।